السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت انس بن نصر کی شہادت کا قصہ لے کر حاضر خدمت ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ حضرت انس بن نصر ایک صحابی تھے جو بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ان کو اس چیز کا صدمہ تھا، اس پر اپنے نفس کو ملامت کرتے تھے کہ اسلام کی پہلی عظیم الشان لڑائی اور میں اس میں شریک نہ ہو سکا۔ ان کی تمنا تھی کہ دوسری لڑائی ہو تو میں اپنے حوصلے پورے کروں۔ اتفاق سے احد کی لڑائی پیش آ گئی، جس میں یہ بڑی بہادری اور دلیری سے شریک ہوئے۔ احد کی لڑائی میں اول تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، مگر ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ وہ غلطی یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ آدمیوں کو ایک خاص مقام پر مقرر فرمایا تھا اور فرمان کیا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں اس جگہ سے نہ ہٹنا، کیونکہ اس جگہ سے دشمن کے حملے کا اندیشہ تھا۔ جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر یہ لوگ بھی اپنی جگہ سے یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی، اس لیے بھاگتے ہوئے کافروں کا پیچھا کیا جائے اور مال غنیمت حاصل کیا جائے۔ اس جماعت کے سردار نے منع بھی کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا کہ جب تک میں نہ کہوں اس جگہ سے نہ ہٹو۔ مگر ان لوگوں نے اپنے سردار سے یہ کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صرف لڑائی تک تھا، اور سردار سے یہ کہہ کر اپنی جگہ سے ہٹ کر میدان میں پہنچ گئے۔ بھاگتے ہوئے کافروں نے اس جگہ کو خالی دیکھ کر اس طرف سے آ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا، جبکہ مسلمان تو بے فکر تھے۔ اس اچانک بے فکری کے حملے سے مغلوب ہو گئے اور دونوں طرف سے کافروں کے بیچ میں آ کر پھنس گئے، جس کی وجہ سے ادھر ادھر پریشانی کے عالم میں بھاگتے رہے۔ حضرت انس نے دیکھا کہ سامنے سے ایک صحابی تشریف لا رہے ہیں۔ صحابی تھے حضرت بن معاذ۔ حضرت انس نے حضرت سعد بن معاذ سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت معاذ نے کہا کہ خدا کی قسم، جنت کی خوشبو احد کے پہاڑوں سے آ رہی ہے۔ ان کا یہ بات سننی ہی تھی کہ حضرت انس بن رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر میدان کے ہجوم میں گھس گئے اور اس وقت تک اپنی بہادری کے جوہر دکھائے جب تک کہ شہادت نوش نہ فرمائی۔ شہادت کے بعد ان کے جسم کو دیکھا گیا تو وہ چھلنی ہو گیا تھا۔ 80 سے زیادہ زخم تلوار اور نیزوں کے بدن پر تھے۔ ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا
تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو لوگ اخلاص اور سچی طلب کے ساتھ اللہ کے کام میں لگ جاتے ہیں ان کو دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ حضرت انس زندگی میں ہی جنت کی خوشبو سونگھ رہے تھے، مگر اخلاص آدمی میں موجود ہو تو جنت کا مزہ انسان کو دنیا میں ہی آنے لگتا ہے۔ میں نے ایک معتبر شخص سے جو حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مخلص خادم ہیں، حضور کا مکالمہ سنا ہے کہ جنت کا مزہ آ رہا ہے۔ یہ ایک کتاب کا نام ہے اور اس کتاب کا نام ہے فضائل رمضان، جس میں یہ قصہ لکھا ہوا ہے۔ میرے آج کے اس قصے کا اختتام ہوتا ہے۔ کل صلح حدیبیہ اور ابو جدل اور ابو نصر کا قصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی، تو نئی میری سب ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔